السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سے ہم اردو پڑھیں گے، اردو پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اردو زبان کی پہلی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی جس کو اردو کا قاعدے بھی کہا جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے مولانا محمد اسماعیل صاحب کی۔ اس سے ہمیں اردو میں کافی حد تک پہچان ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دوسری کتاب شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف با ترتیب۔ حروف با ترتیب کا مطلب ہے کہ یہ حروف ترتیب وار لکھے ہوئے ہیں، جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، حے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، غے، عین، غین، فا، بڑا قاف، چھوٹا کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا۔ آگے دو چشمیہ جس کو بولتے ہیں، یہ بھی ہا ہے۔ لام الف، حمزہ، یا۔ یہ حروف ہیں۔ اب ان کے پہچان اس طرح ہے۔ الف جو ہے یہ ہندی میں آ کے معنی میں آتا ہے۔ با جو ہے ہندی میں بی کے معنی میں آتا ہے، اور پے کے معنی میں آتا ہے، جیسے پتنگ۔ اور تا کے معنی میں آتا ہے۔ ٹے جو ہے یہ ٹماٹر کے معنی میں آتا ہے۔ سا جو ہے یہ سا کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح جیم جو ہے یہ جے کا معنی دیتا ہے۔ چے یہ چا چمچ کا معنی دیتا ہے۔ خا جو ہے ہندی والے ہا کا معنی دیتا ہے۔ خا جو ہے خا خرگوش جس سے بنتا ہے کھا، اس کا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح دال کا معنی ڈالیا کے معنی میں آتا ہے۔ ذال جو ہے یہ بھی جے کا معنی دیتا ہے۔ را جو ہے یہ آر کے معنی دیتا ہے، جیسے اسی طرح اڑے یہ بھی اس کے معنی دیتا ہے، جیسے لڑکی، تو اس میں یہ اڑے ہے۔ زا جو ہے یہ زا کے جے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح زا بھی۔ سین سا کے معنی میں، شین بڑے شاہ کے معنی میں آتا ہے۔ صاد یہ سا کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح ضاد یہ بھی زا کے معنی میں آتا ہے۔ یہ سارے حروف اسی طرح کسی نہ کسی معنی میں آتے ہیں۔ اب کاف کے بعد یہ جو ہے گاف، تو یہ گاف گا کے معنی دیتے ہیں، جیسے گا گملہ۔ لام ال کے معنی میں آتا ہے، اور اسی طرح میم میں کے معنی میں، نون نا کے معنی میں، واو وہ کے معنی میں آتا ہے، اور ہا یہ ہا کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح یا جو ہے یا کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ان کی پہچان ضروری ہے۔ ان کی پہچان کس طرح ہوگی؟ شروع میں لکھے ہوا ہے الف کو چھوڑ کر اس کے آگے لکھے ہوئے 5 حروف، پانچوں کی شکل لکھنے کے اعتبار سے کی ہے، لیکن فرق نقطوں کا ہے۔ با کے نیچے 1 نقطہ ہے، اور پے کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، اور تا کے اوپر 2، اور ٹے جو ہے اس میں بیچ میں اوپر چھوٹا توا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو تے بولتے ہیں۔ جیم، چے، حے، خے ان کی پہچان نقطوں سے ہے۔ جیم جو ہوتا ہے اس کے پیٹ میں 1 نقطہ ہوتا ہے، اور چے کے 3، ہا خالی ہوتا ہے، اور خا کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ آگے یہ حروف جو آتے ہیں مل کر کے، تو ان کی یہ شکل نہیں رہتی، شکل بدل جاتی ہے، لیکن پہچان جو ہوگی وہ صرف نقطوں سے ہوگی۔ اسی طرح دال، ڈال، ذال ہے، یہ تینوں ایک طرح کے ہیں، لیکن پہچان کیا ہے؟ دال خالی ہے، ڈال کے اوپر چھوٹا توا بنا ہوا ہے، اور ذال کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ اسی طرح را، اڑے، زا بڑی زا، چاروں کی شکل ایک ہے، پہچان ہے، را خالی ہے، اڑے جو ہے اس کو اوپر چھوٹا توا ہے، اور زا جو ہے اس کو اوپر 1 توا ہے، اور جو آگے ہے اس کو بڑی زا بھی بولتے ہیں، اس کو اوپر 3 نقطے ہیں، اور یہ پڑھی جاتی ہے اس طرح ژا۔ سین، شین کی میں فرق نقطوں کا، اسی طرح صاد ضاد میں، طوا ضوا میں، عین غین میں، فا قاف میں۔ فا اور قاف ان کی شکلیں بھی الگ ہے، اور نقطوں کا بھی فرق ہے۔ اسی طرح چھوٹا کاف ہے۔ گاف جو ہے اس میں گاف اور کاف میں فرق ہے۔ کاف میں 1 ہی اوپر کو جاتا ہے، لاٹھا سا، اور گاف میں 2 ہوتے ہیں۔ لام، میم، نون وغیرہ یہ سب اس کی آپ پہچان جانتے ہیں۔
آج کی ویڈیو میں یہیں تک، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے حروف بے ترتیب، کیونکہ یہ حروف جو بے ترتیب لکھے ہوئے، ترتیب سے نہیں لکھے ہوئے، الف بے پے سے نہیں، بلکہ قاف لام یہ کہیں سے کہیں رکھ دیا ہے۔ یہ اس لیے ہے بچوں کی پہچان کے لیے، تاکہ بچوں کو یہ دیکھا جائے پہچان ہوئی ہے نہیں۔ اور ان حروف کی پہچان کرنا اس تختے کی پہلی والی کی اسی طرح ضروری ہے جیسے ایک انار کی پہچان ضروری ہے۔ یہی حروف بنیادی چیز ہے اردو کے، اگر ان کی پہچان ہو گئی نقطہ وغیرہ کے سے تو ہم بہت جلد اردو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔